السلام علیکم ڈیئر ممبرز، آج ہم چھٹے نمبر پہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورہ سنیں گے جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں 111 نمبر پہ ہے، اور یہی ترتیب لوح محفوظ میں محفوظ ہے جو کہ ہمارے پاس موجودہ قرآن پاک میں ترتیب ہے، اور یہ سورہ لہب ہے۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابو لہب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا کا نام تھا، اور ابو لہب کا مطلب ہے انگارے کا باپ، یعنی بہت زیادہ سرخ اور سفید رنگت کا وہ حامل تھا، اور بہت زیادہ خوبصورت تھا، اور دل سے اتنا ہی وہ بدصورت تھا، اور اس کی بیوی بھی ام جمیل کے نام سے مشہور تھی، یعنی کہ خوبصورتی کی ماں۔ اور دونوں ہسبینڈ وائف کی جو جوڑی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن وہ دل کے بدصورت تھے دونوں ہی، اور نہ صرف بدصورت تھے بلکہ کرتوت ان کے جو ہے بہت ہی برے تھے، اور پورے مکہ مکرمہ میں ان دونوں کو اسی نام سے بلایا جاتا تھا، یعنی ابو لہب انگارے کا باپ، ام جمیل یعنی خوبصورتی کی ماں۔ اور جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا سورہ مدثر میں چوتھے نمبر پہ نازل ہونے والی سورہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ اب قیام النہار کریں اور لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کریں، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور جو 365 جو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں ان کی پوجا سے روکنا شروع کر دیں، یعنی دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ آپ کے صحابہ اکرام جو مسلمان ہو رہے تھے تو ان کے ذریعے سے یہ شروع کر دیا تھا اپنا کام جو اللہ کا حکم تھا، دعوت و تبلیغ کا کام۔ اور ابو لہب کا گھر یعنی آپ کے چچا کا گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ والا گھر تھا، یعنی آپ کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا گھر تھا۔ اور ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں، دونوں بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کے ساتھ ہو چکے تھے، اور چونکہ کم عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں بہت ہی کم عمر تھیں، اور دونوں بڑی بیٹیوں کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہو چکا تھا، ابو لہب کی دونوں بیٹوں سے۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نکاح بھی ہو رہے تھے، صرف خطبہ یہ جو نکاح کا ابھی جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں یہ نہیں تھا، خطبہ کے بغیر ہی نکاح ہوتا تھا، اور حج بھی ہو رہے تھے، عمرے بھی ہو رہے تھے، اور حتیٰ کہ نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھیں، لیکن نمازیں کیا تھیں کہ سیٹیاں اور تالیاں بجانا، اور حج اور عمرہ کیا تھا کہ برہنہ ہو کے ناچ گانا کرنا اور طواف کرنا، چکر لگانا کعبے کے ارد گرد، اور اندر 365 بت رکھے ہوئے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے تھے کہ 365 بت ہیں تو نعوذ باللہ تو اللہ ہے، ورنہ اللہ اکیلا اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی حج اور عمرہ کرنا ہے یا جو بھی کام کرنا ہے تو یہ 365 خاص طور پہ جو 3 بڑے بت ہیں ان کو، جن کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کو شریک ٹھہرا کر تو اللہ کی عبادت وہ کرتے تھے۔ تو چونکہ ابھی ابو لہب اور اس کی بیوی سب سے زیادہ ان کو تکلیف پہنچ رہی تھی، اور تکلیف یہ پہنچ رہی تھی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی عبادت کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں، بتوں کے شرک سے کیوں روک رہے ہیں، ہم آبا و اجداد سے ہمارے باپ دادا یہی والا کام کرتے آ رہے ہیں، ہمارے خاندان کا نعوذ باللہ نام کٹوا رہے ہیں، تو اس لیے وہ دونوں چونکہ ہمسائے بھی تھے، تو وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، اور وہاں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوائی اپنے بیٹوں سے۔ اور وہ یہ کام اس لیے کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے، مطلب آپ کا دل دکھی ہو، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر کی وہ 2 صاحبزادیاں ہیں، پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، اور وہ ایک کافر کی بیٹے ہیں جن سے نکاح ہو چکا تھا، اور چونکہ وہ نبوت سے پہلے ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ اگر یہ کام نہ کرتا ابو لہب اپنے بیٹوں کے ذریعے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو منسوخ کرنا تھا، کیونکہ یہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا تھا کافر کے بیٹوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا۔ تو اس لیے اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو حکم دے دیا کہ آپ تبلیغ کا آغاز اپنے خاندان والوں سے کریں، اور ان کو اپنے گھر میں دعوت پر بلائیں، اور پھر اس کے بعد ان کو اپنا اللہ کا حکم سنائیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کی دعوت کا اہتمام کیا اور سب کو دعوت پہ بلایا، اور سب کو کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ چڑھے، اور ویسے بھی جب بھی کوئی اعلان ہوتا تھا تو سب لوگ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے وہ اعلان کیا کرتے تھے، اور صفا اور مروہ کی 2 بڑی پہاڑیاں تھیں ابھی جو کہ کٹ کے تو چھوٹی ہو چکی ہیں، اور ان کو چونکہ گھس چکی ہیں لوگوں نے اوپر چڑھ کے ان کو گھسا دیے، اور حجر اسود کو بھی لوگوں نے چوم کے گھسا دیے، تو ابھی انہوں نے تھوڑی سی جو بچی تھی انہوں نے شیشے کے اندر اس کو محفوظ کر دیا، اور ہم جاتے ہیں تو اب وہ شیشے کے اندر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتے۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی 1400 سال پہلے وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بہت بڑے بڑے پہاڑ تھے، اور اسی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا جاتا تھا کچھ بھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے میرے عزیزو، اے میرے رشتہ داروں، اگر آپ لوگوں سے میں یہ کہوں کہ صفا کی پہاڑی کے اس پار سے دوسری پار سے دشمن کی ایک بہت بڑی فوج مکہ مکرمہ پہ حملہ کرنے آ رہی ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو اب سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم کیوں نہیں یقین کریں گے، ہم تو ضرور یقین کریں گے، کیونکہ آپ صادق ہیں، یعنی آپ سچے ہیں اور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم آپ کو جانتے ہیں 40 سال سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال پوچھا کہ اگر آپ لوگوں سے میں یہ کہوں کہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر کے اندر جو 365 بت رکھے ہوئے ہیں ان کی پوجا چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا یہ گھر ہے، تو کیا تم لوگ میری اس بات پہ یقین کر لو گے اور یہ بات مان لو گے؟ تو اب وہ سب آگ بگولا ہو گئے، خاندان کے جو لوگ تھے اور شدید غصے میں آ گئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب کے علاوہ باقی جو سب تھے وہ شدید غصے میں تھے، غضبناک ہو گئے تھے۔ اب باقی سب جو تھے وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے اور وہ جو ہے گالیاں دینا شروع ہو گئے اور چیخنے چلانا شروع ہو گئے، لیکن جو ابو لہب تھا نا وہ تو اتنے غصے میں آ گیا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی وہ چھوڑ دیں ساری، اور محمد نعوذ باللہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہم ماننا شروع کر دیں۔ تو وہ صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کو دوڑا اور نعوذ باللہ تھپڑ مارنے لگا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے پیارے نبی سے بہت زیادہ محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کو یہ جو ابو لہب کا یہ فعل تھا وہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو چھوڑ سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ صورت نازل فرما دی۔ اللہ یہاں پہ اس کے لیے صورت پوری نازل ہوگی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، یعنی کہ ٹوٹ نہیں گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ فیوچر کی بات، ڈیفینیٹ جو بات ہوتی ہے نا فیوچر کی، کیونکہ اللہ تو جانتے ہوتے ہیں نا، تو اللہ کہہ رہے ہیں ٹوٹ گئے اس کے، وہ نامراد ہو گیا اور اس کے کچھ بھی جو مال و اسباب کٹھا کیا تھا وہ کام نہیں آیا، سارا کا سارا غارت چلا گیا، اور عنقریب وہ جو ہے نا وہ آگ کے اس میں جہنم میں بھی ڈالا جائے گا جب قیامت آئے گی۔ تو وہ امراتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی بیوی بھی، اب اس کی بیوی کا بھی یہاں پہ ذکر آ گیا، جو اٹھائے پھرتی تھی ایندھن، لکڑیاں کا گٹھری اٹھا کے نا، تو اٹھا کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جا کے بچھاتی تھی، وہ میجمیل جو تھی، کانٹے اس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جا جا کے جو عبادت کرتے تھے تو وہ جا کے راستے میں ایسے کانٹے چن چن کے کانٹوں والی جاڑیاں لاتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹے چبھیں۔ تو اب وہ اس کے ساتھ موت اس طرح ہوئی کہ وہ جو جس لکڑی کی اس میں نا مونچھ کہتے ہیں نا لکڑی کی، وہ جو رسی ہوتی ہے اس کے اندر باندھ کے تو جب لا رہی تھی تو کنویں میں گر پڑی تھی، اور وہی رسی اس کے گلے میں لپیٹ کے مطلب پھانسی ہو گئی اس کو، وہ مر گئی۔ اور اسی طرح ابو لہب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی موت اس کو ملی دنیا میں کہ اس کو ایک ایسی بیماری لگی کہ اس کا سارا کیڑے پڑ گئے اور بدبو آنے لگی، تو اس کے بیٹوں نے بھی ایون اس کا جنازہ دفن نہیں کیا تھا، کئی دن تک گھر میں بدبو اٹھی جب، تو ایک غلام حبشی کو پیسے دے کے گھسیٹ کے اس کا جنازہ جو ہے نا وہ ٹھکانے لگایا گیا، تو یہ اس کو دنیا میں سزا ملی، اور آخرت میں بھی اللہ نے کہہ دیا کہ ان قریب اس کو آگ کے شعلوں میں ڈالا جائے گا۔ ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے، جزاک اللہ۔ سورہ لہب کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہی ہوں۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے اب 6 نمبر پہ نازل ہونے والی سورہ لہب سن لیجئے، جزاک اللہ۔